بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحری کے وقت میں اپنے کمرے میں کپڑا سلائی کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی زمین کے اوپر گر گئی اور اتفاق سے چراغ بھی بجھ گیا۔ اسی دوران سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے میرا کمرہ جگمگا اٹھا اور میں نے زمین پہ گری ہوئی اپنی سوئی کو اٹھا لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر میں نے عرض کی، محبوب میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کا چہرہ کس قدر روشن ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اولین و آخرین کی نظر کا محور ہوں گے۔ ہر کوئی آپ کے رخ انور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوگا، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو نصف النہار پہ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ ابروے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار قیامت کے دن ضرور ہوگا، لیکن ہر کسی کو نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے جائیں گے اور وہ حسن مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، محبوب وہ کون بد نصیب ہوگا کہ جسے قیامت کے دن آپ کا دیدار نہیں کروایا جائے گا؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخیل ہے اسے میرا دیدار نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی، محبوب بخیل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا جس طرح دنیا میں ہماری مشکلات میں آسانی کا سبب بنتا ہے، جس طرح قبر میں ہماری قبر کی روشنی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح میدان حشر میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث بھی ہوگا اور آپ کے دیدار کا باعث بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھتا رہے گا وہ کبھی جنت کے راستے کو نہیں بھول سکے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، فرشتے بھی موجود ہیں اور ہمارے درود پہ گواہ بھی ہیں، تو آئیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پہ معمول بنا لیں، ایک کم از کم جو عدد ہے وہ متعین کر لیں کہ میں نے ہر حال میں روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم اتنا درود اپنے محبوب کی بارگاہ میں ضرور پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی لیے فائدے کا باعث ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔